آمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 19ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے ایک سوال کیا ہے، اے لوگو، اللہ کے ساتھ جو تم 2 نمبر خداؤں کو شریک کرتے ہو، تھوڑا غور کر کے دیکھو آیا بہتر کون ہے؟ آیا اللہ خیر اما یشرکون، کون بہتر ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کون بہتر ہے؟ دیکھ لیجئے کس نے کیا کیا۔ ہمارے یہاں میں کس کو ووٹ دینا ہے؟ اس قوم کے اپنے اپنے معیار ہیں۔ اگر دنیاوی طور پر تھوڑا سا بہتر معیار کہا جا سکے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، بھائی جو قوم کی زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو کیا دے دو۔ اب اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے؟ دیکھ لو کس نے کیا کیا ہے، خالصتاً عقلی طور پر بھی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو دیکھ لو، اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے ہو وہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن کریم نے پھر 20ویں پارے کے شروع میں تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کے لوگوں، امن خلق السماوات، سوال زمین و آسمان کس نے پیدا کی؟ قرآن کریم ایسا سوال رکھتا ہے جس کا جواب ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، بالکل واضح۔ قرآن نے پوچھا امن خلق السماوات والارض، لوگوں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لوگوں آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اس زمانے کے کافر بھی اس بات کے قائل تھے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لوگوں یہ جو آسمان سے بارش برستی ہے اس سے فصلیں باغات کون اگاتا ہے؟ لوگوں جس وقت تم صحراؤں میں سفر کرتے ہو، سمندر میں سفر کرتے ہو، تمہیں راستے کون دکھاتا ہے؟ لوگوں جس وقت تم کسی ایسی حالت میں پھنس جاتے ہو کہ تم بے بس ہو جاؤ، مضطر ہو جاؤ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو تمہیں اس مشکل سے کون نکالتا ہے؟ لوگوں یہ روشنی، یہ اندھیرا، یہ رات دن کا آنا جانا، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ کس نے پیدا کی؟ قرآن کریم سوال کر کر کے پھر کہ لوگوں جس ذات نے یہ سارا کچھ پیدا کر رکھا ہے وہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ بھائی وہی کیا ہے؟ وہی رب ہے، وہی الہ ہے۔ قرآن کریم نے دوسری بات یہ بیان کی ہے، ویسے قرآن نے یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے، 20ویں پارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ ان کافروں کو تعجب اس چیز پر ہے کہ مرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تم موسم بہار اور موسم خزاں کو نہیں دیکھتے ہو کہ موسم خزاں جب آتی ہے تو بھائی اس وقت آپ کو پتہ ہے پتے سارے پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر وہ زمین پر دھکے کھاتے ہیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ مٹی میں مل جاتے ہیں۔ بھائی ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جب موسم بہار آتا ہے اللہ جل جلالہ زمین سے ان سب کو پھر کیا کرتے ہیں؟ اگا دیتے ہیں۔ جو اللہ موسم خزاں کے ذریعے سارے سبزے کو موت دے کر موسم بہار میں ہر چیز کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد انسان کو بھی بھائی اسی طرح کیا کر سکتا ہے؟ زندہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے 20ویں پارے میں قیامت کی جو بڑی 10 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی بیان کی کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، ایک جانور نکلے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ زمین سے جانور نکلے گا، تُكَلِّمُهُمْ، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ لوگوں سے کیا کرے گا؟ اور ایک بات یہ کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے، لو میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آ گیا ہوں۔
اور مفسرین نے اس جانور کی تفصیلات لکھی ہیں. بعض آثار میں اقوال صحابہ میں اس کی تفصیلات ملتی ہے کہ وہ عجیب جانور ہوگا، اس کی رفتار بہت ہوگی، وہ ہر بندے سے اس کی زبان میں تکلمہم ان الناس، ہر بندے سے اس کی زبان میں بات کرے گا اور اسے یہ بتائے گا کہ میں قیامت کی نشانی اور اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہوں، ایک نشانی ہوں. قرآن کریم نے اس کے بعد دوبارہ یہ بات دہرائی ہے، لوگوں تم جو بھی نیکی لے کر آؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے ہر مسلمان کو، قرآن کریم ہر جگہ نیکی لانے کا کہتا ہے، نیکی کرنے کا نہیں کہتا. نیکی لانا یہ ہے، نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ بھی رکھنا. صرف کمانا کافی نہیں. بعض لوگ عیاش ہوتے ہیں، زندگی میں بڑا کمایا، جو کمایا اڑا دیا. ہر بندہ کیا کہتا ہے، اس نے کمایا تو بہت ہے لیکن سنبھالا نہیں ہے. تو کمانا کافی نہیں ہے، اس کو سنبھالنا بھی ایک انسان کی عقل مندیوں میں سے ایک عقل مندی ہے. یہی معاملہ نیکی کا ہے. نیکی کرنا، پھر اس پر پہرا دینا کہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. نیکی کرنے کے بعد شرک کر لیا جائے، نیکی ضائع ہو گئی. ارتداد کر مرتد ہو جائے بندہ، نیکی ضائع ہو گئی. اور نیکی کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، ضائع ہو گئی. تو دسیوں شکلیں ہیں جس سے بندہ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ تم نیکی کرنے کے بعد اس کی کیا کرو، حفاظت کرو. اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص جو ہے اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ہجرت کے سفر میں اتری ہے. بھائی کب اتری ہے؟ ہجرت. آپ ذرا ایک بات پر غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑ رہے، اور یہ جو وطن چھوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت اسماعیل سے یہاں آباد ہوئے. بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں نے ہی مکہ کو آباد کیا. حضرت ہاجرہ سے چلا ہے نا، آباد ہوا. نسلاً بعد نسل، اللہ کے نبی کے سارے آبا و اجداد جو ہے وہ یہی رہے. صدیوں سے، سالہ سال سے جو وطن تھا، اب مکہ سے اللہ کے نبی کو توبہ نعوذ باللہ نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور مجبور بھی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ سارے ہی دشمن بن گئے اس ہستی کے. توبہ نعوذ باللہ قتل پر کتنے اونٹ انعام رکھ دیے؟ 100 اونٹ. اللہ کے نبی جب ادھر سے نکلے تو ظاہر ہے باپ دادے کا وطن، اپنا وطن چھوڑنا، پھر آگے کیا بنے گا. سورہ قصص اتری. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ میرے بندوں کو جب میری محبت میں وطن چھوڑنا پڑے، ہم اپنے بندوں کو ضائع ہونے نہیں دیتے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر غور کر لیجئے. حضرت موسیٰ پر کیسی کیسی مشکلات آئیں اور ہم نے ان کو کیسے ٹھکانہ دیا. حضرت موسیٰ کی داستان بڑی عجیب ہے. آپ کو پتہ ہے فرعون جو ہے وہ بچوں کو بھائی کیا کرتا تھا؟ قتل. عورتوں کو کیا رکھتا تھا؟ زندہ. قرآن نے اس سورہ قصص میں بھی بیان کیا، پہلے بارے میں بھی بیان کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی قتل ہونے کا خطرہ. سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ان کے دل میں خیال ڈال دیا کہ اپنے اس بچے کو کیا کرو؟ تابوت، ایک صندوق میں بند کرو، اور اس کو کس کے حوالے کر دو؟ دریا کے حوالے کر دو. دریا کے حوالے کر دیا. معصوم بچہ ہے، صندوق میں ہے، پانی کے حوالے کر دیا، دریا سے جا رہا ہے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من، تفصیل قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بیان کی، یہاں سورہ قصص میں بھی بیان کی. اللہ کی شان. وہ تابوت دریا میں جا رہا ہے، جاتے جاتے جب شاہی محلات آئے. بھائی جب کون سی جگہ آئی؟ شاہی محلات. وہاں سے ایک چھوٹی سی نہر، آج کل ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں چھوٹا جا سوا، وہ جو چھوٹی سی نہر تھی وہ کدھر جا رہی ہے؟ شاہی محلات میں جا رہی ہے. اب وہ تابوت اس چھوٹی سی نہر میں چل پڑا اور وہ شاہی محلات کے اندر سے گزرتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. اتفاق سے فرعون جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا. دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا تیرتا ہوا. ملا خادموں کو، غلاموں کو بلایا، دیکھو یہ کیا چیز ہے. اس کو پکڑا
اور اللہ جل جلالہ نے عجیب بات فرمائی سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جس وقت تابوت لگے کھولنے، اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی۔ جیسے ہی صندوق کھولا، دیکھتے ہی چونکہ اللہ کی طرف سے دل میں، سب کے دل میں کیا ڈال دی گئی تھی؟ سب نے کہا اوہ ایسا حسین و جمیل بچہ، ایسا خوبصورت بچہ۔ فرعون کی بیوی سورہ قصص میں ہے، اس نے کہا یہ بچہ ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے اللہ فائدہ دے۔ اللہ جل جلالہ نے قتل سے بچا کر خود قاتل کے گھر پہنچا دیا۔ کہاں سے بچا کر؟ قتل سے بچا کر کدھر پہنچا دیا؟ یعنی جس کے قتل کرنے کی پہلی ڈیوٹی تھی، جس نے اپنی ڈیوٹی قتل پر لگا رکھی تھی، اللہ نے کان سے پکڑ کر اسی کی ڈیوٹی لگا دی حفاظت کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، جو اس ہستی کو قتل کرے گا 100 اونٹ انعام۔ اللہ نے فرمایا کہ قاتلوں کے ذریعے ہی حفاظت کروانا یہ بھی ہماری ہی شان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ہماری ہی شان ہے۔ اب بچہ گھر چلا گیا، اب دودھ پیے نہ کوئی، کسی کا شاہی محل میں تھوڑی افراتفری مچی، ادھر جا ادھر جا۔ حضرت موسیٰ کی بہن جو ہے وہ دربار شاہی محل کے مین گیٹ پر کھڑی ہو گئی، جا کے اس نے ایک غلام سے پوچھا یہ بھاگ دوڑ کس چیز کی ہے؟ کہا جی اندر ایک بچہ ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتلاتی ہوں، ایک ایسی عورت ہے، اس کے دودھ میں ایسی برکت ہے، ہر بچہ پی لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ میں اچھا چلو لے کر آؤ۔ اب اس خاتون کو لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ دودھ پی لیا۔ جب دودھ پی لیا تو شاہی محل میں فرعون سب مطمئن ہو گئے کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، بچہ پہلے رو رہا تھا، وہ کیا پی رہا ہے؟ تو ڈیوٹی لگا دی کہ جناب آپ یہاں آ کے اس کو دودھ پلایا کریں اور آپ کو شاہی خزانے سے کیا ملے گا؟ تنخواہ ملے گی۔ اب قاتل نے پہلے بچایا، وہی قاتل اب کیا کر رہا ہے؟ دودھ پلا رہا، اور وہی قاتل جو ہے وہ اس دودھ کی کیا بھی دے رہا ہے؟ فیس بھی دے رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بچے کو بچاؤں گا، بچا بھی دیا، ملا بھی دیا، اور کہا اپنے بچے کو دودھ بھی پلاؤ اور تمہیں اوپر سے کیا ملے گی؟ تنخواہ ملے گی۔ مفسرین نے یہاں بڑی ایک زبردست بات فرمائی، اللہ کی شان ہے، موسیٰ کی والدہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اوپر سے تنخواہ بھی لے رہی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ عام لوگ تو طنز کرتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی صاحبان ماشاءاللہ ممبر اور مصلی پر کھڑے ہو کر دین بھی پڑھاتے ہیں، اوپر سے تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ اوپر سے کیا بھی لیتے ہیں؟ تو بھائی موسیٰ کی والدہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اوپر سے کیا کر رہی ہے؟ تنخواہ بھی ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، بہرحال یہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہو جائے کہ اس کے بڑے دلائل ہیں۔ یہ خام خواہ آپ حضرات مولویوں پر تانے نہیں غلط کستے ہیں کہ جناب دین کا کام بھی کرتے ہیں اور اوپر سے کیا لیتے ہیں۔ چلو میں یہ بات سنائی دوں، بہت سال پہلے یہاں ڈسکا کچہری میں میرا بیان ہوا ہے، تو اس میں سول جج تھے، وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ تو انداز سے آپ کو پتہ یہ لوگ ذرا متکبر بھی ہوتے ہیں عہدے کی وجہ سے اور دین سے۔ کہنے لگے مولوی صاحب ایک سوال ہے جی۔ وہ سوال کیا ہے؟ آپ لوگ دین کو بیچتے کیوں ہیں؟ میں کہا جی وہ کیسے بیچ دیے؟ کہنے لگا آپ نماز پڑھنا عبادت ہے، یہ کرنا عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، آپ اس پر تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، باقی ہم نے دین بیچ دیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ انصاف کرنا دین کا تقاضا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ تو پھر آپ دین کیوں بیچتے ہیں؟ آپ انصاف کرنے پر پیسے کیوں لیتے ہیں؟ میں کہا ہم تو 30,000 ہی لیتے ہیں اور آپ تو 10-10 لاکھ لیتے ہو۔ بھائی انصاف کرنا دین نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ انصاف کرنا بھی تو دین ہے۔ تم عدالت میں بیٹھ کر دین کا ایک حکم انصاف کرتے ہو اور اس پر کتنے پیسے لیتے ہو؟ پتہ نہیں کون کون سی مراد لیتے ہو۔ اور ہمارے جیسے فقیر لوگ اگر نماز پڑھا کے 30,000 لیتے ہیں تو وہ دین بیچنا ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، یہ کون سا معیار ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ بھی پلائیے اور اوپر سے
اچھا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو قتل سے بچا کے کہاں پہنچا دیا؟ اب وہی بچہ کس کے گھر میں پل رہا ہے؟ فرعون کے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے ہمارے حبیب، آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، قاتل 100 اونٹ کے چکروں میں رستہ روکے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے موسیٰ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آپ کو بھی دیکھ کیسے مدینہ پہنچاتے ہیں۔ اگلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر دوسرا قتل کا معاملہ آ گیا، ایک جھگڑا ہو گیا، بنی اسرائیلی قبطی آپس میں لڑ پڑے، موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا، اور جو قبطی تھا اس کی زیادتی تھی، وہ بدماشی کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مار دیا۔ ہرگز قتل کا ارادہ، اور نہ مکے سے عموماً بندہ مرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی، مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ لمبی بات ہے، وہ جو بندہ مرا تو پتہ چل گیا کہ یہ کس نے مارا ہے۔ اب فرعون نے دوبارہ حضرت موسیٰ کے قتل کے کیا کر دیے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو خدا نہیں مانتے تھے، ہے تو شاہی خاندان میں پلے تھے، لیکن فرعون کی خواستوں پر تنقید کرتے تھے، فرعون کو غصہ شکایات تو ملتی رہتی تھی کہ یہ نوجوان نئی باتیں کرتا ہے۔ کرتے 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 اب دوسرا مسئلہ آ گیا، فرعون نے دوبارہ کس چیز کے آرڈر جاری کر دیے؟ قتل کے۔ اور جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کے دوبارہ قتل کے آرڈر جاری ہوئے، وہاں حضرت موسیٰ کا کوئی ہمدرد تھا، اس نے پیغام پہنچا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں نکلنا پڑا، فی الفور مصر سے ہجرت کرنی پڑی۔ مفسرین نے فرمایا جوتے بھی نہیں پہن سکے، جوتے پہننے کا بھی موقع۔ اب وہ مصر سے نکلے ہجرت کرتے کرتے 8-10 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ مدین پہنچے۔ اب مدین پہنچے، فرعون کی دائرہ حکومت سے تو باہر چلے گئے، لیکن مدین میں کوئی جانتا نہیں، اب تک شاہی ماحول میں پلے پڑے ہیں اور زندگی گزاری ہے۔ مدین پہنچے، اب کدھر جاؤں، کوئی پتہ نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ تو عجیب بات وہاں دیکھی مدین کے چشمے پر کہ 2 بچیاں جو ہیں وہ اپنی بکریوں کو ایک طرف کر رہی ہیں اور ان کو پانی پینے سے روک رہی ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ کنویں پر اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان بچیوں سے پوچھا آپ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا اصل میں ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، اور یہ پانی نکالنا بڑا مشکل کام ہے، یہ لوگ اپنے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے، بچا کچا پانی ہم پلا لیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو اس نیکی کو تو کرو، آگے بڑھے اور پانی نکالا۔ پہلے وہ جو بچیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور وہ جو بچیاں ہیں وہ وقت سے پہلے بکریاں لے کے گھر پہنچ گئی۔ ان کے ابا نے پوچھا آج آپ وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ بتایا اس طرح ایک مسافر نے آج ہماری مدد کر دی ہے، کوئی دور کا مسافر تھا۔ ان کے ابا بوڑھے نے کہا اچھا اگر مسافر تھا تو ان کو گھر لاؤ، کیا کرو ان کو گھر لاؤ، ایک تو مسافر ہے، اوپر سے انہوں نے ہمارے ساتھ انعام کیا ہے۔ تو ایک بچی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، حضرت موسیٰ گھر گئے، بتایا مسافر ہوں، کدھر سے آیا ہوں؟ مصر سے، خیر ہے؟ میرے قتل کے اس طرح جاری ہوئے۔ اور اس بوڑھے نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فرعون کی حکومت ہے۔ اپنے گھر رکھ لیا، 2-4 دن گھر رکھا، بتایا، چہرے سے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت متقی پرہیزگار نوجوان ہے، ظاہر ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اور اس بوڑھے شیخ نے اپنے گھر رکھ لیا، کہا تم یہی رہ جاؤ، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، اتنا عرصہ میری بکریاں چراؤ۔ بکریاں چرائی، آگے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا سورہ قصص کب اتری ہے؟ سفر یاد ہے، سفر ہجرت میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ قتل کے آرڈر جاری ہوئے، مصر چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے کرتے 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 مدین میں حضرت موسیٰ کو پھر کس طرح پناہ دے دی، صرف پناہ ہی نہیں دی، گھر بھی دے دیا، کاروبار بھی دے دیا، حتیٰ کہ بیوی بھی عطا کر دی۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا 2 انداز سے دہرا کر اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، ٹھکانہ دینا ہمارا کام ہے۔ اب آئیے حضور پر، اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے نکلے، گھر کا محاصرہ کتنے بندوں نے کر رہا ہے، اور ہر قبیلے کا ایک بندہ ہے، سازش بڑی گہری ہے۔ 100 قبائل میں سے ایک بندے نے کیا کر رکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ کی طرح حضور کو یہاں سے نکالا، کدھر پہنچ گئے؟ غار ثور۔ غار ثور میں جا کے چھپے، اور کافر کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور کے دروازے پر۔ اگر پاؤں دیکھتے تو کس کو دیکھ لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی کیا کیا؟ 2 موقع ہو گئے۔ اب وہاں سے مدینہ جانے لگے تو سراقہ بن مالک پہنچ گئے کہ نہیں؟
اللہ نے موسیٰ کی طرح وہاں سے بچایا. کتنی مرتبہ بچا لیا؟ 3 مرتبہ. اب پہنچے کہاں؟ مدینہ. جب مدینہ پہنچے چھوٹی سی بستی میں، وہ بیماریوں کا گڑھ، رہنے کی جگہ نہیں. یثرب ہے، جس کو مدینہ کا بخار پکڑتا ہے اس کو مار کے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ مدینہ اسی بخار کا شکار ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، چھوٹی سی بستی پہنچے، بیماریوں کے مرکز میں پہنچے، یثرب میں پہنچے، لیکن حضور کی دعا اور برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری فضا کو صاف کر دیا. وہ جو بیماریوں کا مرکز یثرب تھا وہ کیا بن گیا؟ مدینہ طیبہ بن گیا. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے وہی ریاض الجنہ بنا دی. کیا بنا دی؟ وہی جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے، وہی قرآن اترا. اللہ جل جلالہ نے کہا ہمارے حبیب پرواہ نہ کرے، آپ مکہ چھوڑ کر آئے باپ دادے کا دین، انشاءاللہ باپ دادے کا شہر، آپ کی چھوٹی سی بستی کو ایسی شان دیں گے کہ دنیا میں کسی شہر کی ایسی شان. بھائی مکہ میں تو بیت اللہ ہے نا، مدینہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کا کوئی رکن بھائی مدینہ میں ادا ہوتا ہے؟ عمرے کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن بندہ وہاں جائے، مدینہ نہ جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا تو سفر ادھورا ہے، میرا تو سفر کیا ہے. اس لیے مدینہ کے سفر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ تو سفر محبت ہے. کیا ہے؟ وہ تو سفر محبت ہے. تو سورہ قصص اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا گیا، پریشان نہ ہو. میں یوں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کے ذریعے ہر امتی کو یہ سکھا دیا گیا کہ اگر تمہارے اوپر کبھی مشکلات آئے، پریشان نہ ہونا، اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا. اس اللہ کو مشکلات سے نکالنا آتا ہے. تمہارا کام ہے اس اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا، اس اللہ کے سامنے فریاد کرنا. پھر اس اللہ ہی کا کام ہے کہ تمہیں مشکلات سے کیسے نکالیں گے. اور بھائی سورہ قصص میں 1-2 باتیں اور بیان کی ہیں، وہ بھی دیکھ لیجئے. ایک کافر نے، مکہ کے بڑے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ہم آپ پر ایمان پتہ کیوں نہیں لاتے؟ سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. سارا عرب کیا ہو جائے گا؟ ہاں، ہماری چدراہٹ جاتی جائے گی، سارے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے. بھائی ذرا سننا، قرآن نے پتہ کیا کہا؟ قرآن نے کہا بدبخت ہو، جب تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ نے تمہیں بھوکا نہیں مارا، تمہاری چدراہٹ نہیں چھینی، تو جب تم اس ایک اللہ کو اپنا رب مانو گے تو بھلا پھر تمہاری چدراہٹ کو وہ کیوں زوال ہونے دے گا؟ بھائی میری بات سمجھے؟ آج کہتے ہیں جناب اوہو اگر ہم نے کاروبار میں سچ بولا نا چلنا نہیں. جب جھوٹ کے ذریعے تمہارا کاروبار چل سکتا ہے تو سچ سے کیوں نہیں چلے گا؟ اور بھائی جب 2 نمبری سے کام چل رہا ہے تو 1 نمبری سے نہیں چلے گا. جب دودھ میں پانی ڈال کر کام چل سکتا ہے تو خالص دودھ سے نہیں اللہ کام چلائے گا. یہ انسانوں کی دیکھو، آج ہم کہتے ہیں جناب اگر ہم نے یہ 2 نمبری چھوڑ دی فلاں کام میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، فلاں میں، تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کاروبار نہیں چلے گا. نہ بھائی، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جو بندہ مخلص ہو کر دیانتداری سے کام کرتا ہے، شروع میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، شروع میں اس کو کیا پیش آتی ہے؟ مشکل پیش آتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ آسانیاں کر دیتے ہیں. میں توبہ نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ میری اتنی اوقات ہے، میں شرم سے بعض باتیں اس لیے نہیں سنائی جاتی کہ میں اتنے پانی میں ہوں. مجھے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے ایز اے مزاح کہا تھا، مولوی صاحب آپ نہ بیان کے پیسے لیتے، نہ نکاح کے لیتے، نہ جنازے کے لیتے، نہ فلاں چیز کے لیتے، آپ کا کام کیسے چلتا ہے؟ آپ کا کام کیسے چلتا ہے؟ میں نے کہا صرف چلتا نہیں، آپ سے بہتر چلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ سے بہتر چلتا ہے. کیوں؟ اور بھائی اللہ کا کام ہے چلانا. کیا؟ اللہ جس طرح دیکھو بھائی، جس نے بھیک مانگ کر گزارا کرنے کا طریقہ اپنا لیا وہ ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہے. جو اللہ سے کہے گا نا اے اللہ میری انا اور عزت کو بچا کر، اے اللہ میری عزت نفس کی بقا کے ساتھ مجھے رزق دے، اللہ کہیں گے میرے بندے اب میں تجھے کہیں جھکنے نہیں دیتا. کہیں میں اللہ بہت غیور ہے، اللہ کہیں بھی اللہ کے سامنے فریاد، اے اللہ یہاں میری عزت نفس جاتی ہے،
اے اللہ میری انا کو ٹھیس نہ پہنچنے دے، اے اللہ میری عزت نفس کی بقا کے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ کر۔ دیکھ وہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، دیکھ میں تیری عزت نفس کے ساتھ تیرے سارے معاملات کس طرح کرتا ہوں۔ بہرحال یہ کہنا کہ ہم یہ 2 نمبری چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا، ہماری ریاست 75 سال سے یہی کہہ رہی ہے سود کے بغیر بھئی عرب سارے ملکوں کا چل رہا ہے، دیکھو وہ کتنے عیاش ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بینکنگ بغیر سود کے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ بلکہ اب تو یورپ کے بعض ملکوں نے بغیر سود کے بینکنگ چلا کر دیکھ دی، اور یہ ریاست کا قصور ہے۔ ہمارے جتنے بینکوں کے ملازم احباب ہیں نا، ان سے بات ہوتی ہے، وہ ہماری طرح پکے ٹھکے مسلمان، وہ بیچارے کوڑتے ہیں کہ یار کیا کریں ان بدبختوں نے یہ چلا، انہوں نے تھوڑی چلائی۔ یہ خباثت تو کس کی ہے؟ ریاست کی ہے۔ یہ خباثت کس کی ہے؟ ریاست کی ہے۔ ریاست چاہے تو اپنے بینکنگ کے نظام کو سود سے کیا کر سکتی ہے؟ پاک کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں جی اگر سود کو ختم کر دیا تو معیشت کیسے چلے گی؟ بھائی جس طرح اللہ دوسروں کی چلا رہے ہیں، اللہ تمہاری بھی کیا کریں گے؟ چلائیں گے، اللہ چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا